ہم پڑھ رہے ہیں احادیث الاحکام، اس میں جو پہلا کتاب ہوتا ہے کتاب الطہارت، اس میں جو باب ہے باب المیاں، میاں جمع ہے پانی کا ماء۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، جو سمندر ہے ہوا طہور الماؤہ، پاک ہے اس کا پانی، الحل میتتہ، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ اس کو روایت کیا ہے جو اربعہ ہے، یعنی 4 سنن کی کتابیں ہیں، سنن الاربعہ، اور وابن ابی شیبہ، اور ابن شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ولفظ لہ، اور یہ اس کے الفاظ ہے جو انہوں نے تخریج کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور امام ابن خزیمہ نے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ورواہ مالک والشافعی واحمد، اور اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے بھی، اور امام شافعی نے بھی، اور امام احمد بن حنبل نے بھی۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے سامنے جس میں بتایا گیا کہ سمندر کا پانی کیا ہے، پاک ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے۔ ہم بولتے ہیں بحر مردار، وہ کیا ہے، حلال ہے۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے درجۃ الحدیث، یعنی حدیث کا درجہ کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، الترمذی نے بھی صحیح کہا ہے حسن، اور امام بخاری سے بھی اس نے پوچھا سألت عنہ البخاری، انہوں نے کہا صحیح ہے، اور دوسرے علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد اس میں مفردات ہیں، جو کلمات ہیں اس کے معنی ہیں۔ تو حدیث میں جو مفردات استعمال ہوئے ہیں اس میں ہے البحر، بحر جو ہے ہوا خلاف البر، بر کا کیا ہے، خلاف ہے، مخالف ہے، ضد ہے، یعنی بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں تری یعنی سمندر کو۔ هو المساحات الشاسحہ، مساحات کہتے ہیں رقبہ، یعنی رقبہ پھیلا ہوا ہے، شاسحہ بہت زیادہ کیا، طویل، دور دراز۔ شاسحہ کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، یا فریز کر لیں، مرکب کر لیں، فرق شاسع، جب یہ فریز یا یہ مرکب استعمال ہوتا ہے تو جو فرق ہے اسے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کا فرق، یعنی بہت زیادہ لمبائی ہے، دور درازی ہے۔ تو هو المساحة الشاسعة من الماء المالح، ماء جو ہے وہ پانی ہے، اور مالح نمکین، نمک کو کہتے ہیں، اور اس کا جو جمع ہے وہ کیا ہے، ابحر، ابحر و بحار و بحور، یہ بحر کا جمع ہے، جمع آتی ہے اس کی۔ سمیہ بحراً لحمکہ و اتساعہ، تو بحر کیوں کہا جاتا ہے، تمام پہلوں سے اور اس کے لمبائی سے، یعنی اس کی لمبائی اور اس کی وسعت کی وجہ سے اس کو بحر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کیا، بحر کے، سمندر کو بحر کہتے ہیں، اور اس کی جمع بھی، تعریف بھی اور ضد بھی۔ اس کے بعد ہے الطہور بفتح الطاء المشددہ، طوا ہے اور طوا پر شد ہے، تو طوا طہور مطلب شد بھی آ گیا، من سیعۃ المبالغہ، سیحہ مبالغہ ہے، فعول کے وزن پر ہے۔ اسم للماء الطاہر، نام ہے اس پانی کے لیے جو پاک ہو، بذاتہ، بذات خود، المطہر، اور کیا ہو، پاک کرنے والا ہو، لغیرہ، دوسرے کو۔ الطہور ٹرم اصطلاح جب بھی استعمال ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خود بھی پاک ہے، خود، اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے واللام لیست للکسر، یعنی لام جو ہے وہ قید کے لیے نہیں آیا ہے کہ بس یہی کسر کر دیا کہ صرف اس تک محدود ہے۔ اس کے بعد مزید ایکسپلینیشن ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک مفردات کا معنی ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ پانی جو خود بھی طاہر ہو اور لغیرہ ہی کیا ہو، مطہر ہو، پاک کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اگلا جو ٹرم ہے الحل بکسر الحاء والتشدید اللام، لام پر شد ہے اور ہا پر کسرہ ہے۔ وصف من حل یحل، یہ صفت ہے، حل یحل کیا ہے، فعل ہے، ضرب باب سے ہے، تو حل یحل مطلب کیا مراد ہے، پاک، تو صفت ہے جو کیا ہو، حلال ہو، الحلہ مطلب جو حلال ہو، وصف ہے۔ ضد حرم، حرم مطلب حرام، یا حرم اگر مصدر لیا جائے تو جو حرام ہے اس کا ضد ہے، ای مراد کیا ہے، الحلال، جو حلال ہو، کما فی روایت دارقطنی میں جس طرح حلال لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے میتتہ، یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے،
بفتح المیم، میم پر کیا ہے؟ میتتہ، میتا، میم پر فتحہ ہے. ما لم تلحقہ، تلحقہ یعنی وہ داخل نہ ہو، یعنی لحق نہ ہو. الزکاۃ الشرعیہ، زکا کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکی کو، لیکن مراد کیا ہے زکوٰۃ سے؟ ذبح کرنا، شرعی ذبح کرنا، حلال کرنا. تو زکا بھی بولا جا سکتا ہے اور زکا بھی. تو یہ ہو گیا شرعی ذبح کرنا، یعنی وہ چیز جو شرعی طریقے سے حلال نہیں کیا گیا ہو. وبکسرہا، اگر کسرہ سے پڑھا جائے میتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الحیۃ، یعنی کیا ہے؟ حیت مراد ہے، کیفیت مراد ہے. کل جلسہ، جس طرح جلسہ ہے بیٹھنا، کہ کس طرح بیٹھنا حیت ہے. جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، اسے تشہد سے پہلے یا تشہد کے بعد یا دو سجدے کے درمیان. والمراد الاول، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ اول ہے، میتا مراد ہے. اور میتا کیا ہے؟ حلہ کا فاعل ہے. اور میتا کی تعریف کیا ہے؟ والمراد ہنا، مراد کیا ہے؟ یعنی اصطلاحاً ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہنا ما مات فیہ من دبہ، اس کے جو جانور ہے ان میں سے وہ اس میں مر جائے، یعنی سمندر میں مر جائے. ما ماتا فیہ مما لا یعیش، وہ جو نہیں رہتے ہو، نہیں گزارتے ہو زندگی، الا فیہ، مگر اس میں، سمندر میں. لا ما مات فیہ مطلقاً، اور یہاں پر ایک اضافی قید بھی لگایا ہے شارح نے کہ وہ جو مطلقاً یعنی کلیاً یا ختماً اس میں مر گیا ہو تو پس وہ کیا ہے؟ حلال ہے. مطلق نہیں ہے، کچھ قیود لگائے گئے ہیں، یہاں سے یہ مراد لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ما یؤخذ من الحدیث، اس حدیث سے کیا لیا جاتا ہے؟ قال الشافعی، شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث، یہ حدیث جو ہے نصف، نصف کیا ہے؟ علم، علم الطہارت کا نصف علم ہے. اور اسی طرح وقال ابن الملکن، ملکن کے کمنٹس ہے کہ یہ حدیث جو ہے عظیم حدیث ہے اور اس میں طہارت کے اصول بنائے گئے ہیں اور اس میں زیادہ تر احکام کیا ہے؟ جمع کیے گئے ہیں، شامل ہے. اور اس حدیث میں طہوریہ، پاکی، کس کی پاکی؟ ماء البحر، سمندر کے پانی کے پاکی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور سب علماء یہی فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے. اور ان ماء البحر، جو سمندر کا پانی ہے وہ اٹھاتا ہے حدث اکبر کو بھی اور اصغر کو بھی، اور نجاست کو. طائرہ جو جاتا ہے، یعنی گندگی آپ پر لگی ہے تو دھونے سے وہ دھل جاتی ہے، تو وہ نجاست جہاں پر لگی ہے، بدن میں، کپڑے میں یا جہاں بھی ہو، وہ صاف کرتا ہے. اور یہاں پر مزید یہ بتایا گیا ان الماء اذا تغیر، یعنی اگر پانی ہے اور اس میں تبدیلی آ جائے، اس کے طعمہ، اس کے اس میں ذائقے میں، ولونہ، رنگ میں، اور ریحہ، اس کے بو میں، بشیء، تو پھر وہ کیا ہے؟ طاہر ہے اور اس میں طہوریت باقی ہے، اور اسی طرح باقی جس طرح حقیقت میں تھا. اور اگر شدت بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے اس میں نمکینی، اور حرارہ جو کہتے ہیں وہ گرمی کو بھی کہتے ہیں، اور تپش کو، یعنی گرمی تپش ایک ہی مراد ہے. اور حرارہ کے لیے مزید جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ حماسن، حماس لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مساسن بھی استعمال ہوتا ہے، یفحن بھی استعمال ہوتا ہے، یفحن، یا اور فا ہا. اور اس کے بعد لہیب بھی استعمال ہوتا ہے، نار بھی استعمال ہوتا ہے، حامیہ، حمیہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، سخونہ، سخونہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو دفعن بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ گرمی، تپش ہے. اور اس کے بعد مزید کیا ہے؟ او برودتہ، یعنی اس کی ٹھنڈ، برود ٹھنڈ کو کہتے ہیں، برد، ونہ، اور اسی طرح. تو پھر بھی وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اور اس کے بعد آ گیا ہے کہ جو پانی ہے اس کو زیادہ نہیں اٹھا دینا چاہیے کہ آپ زیادہ اٹھائے پھر پاک ہوگا، اگر کم بھی اٹھائے، اس سے ضرورت پوری ہو سکے تب بھی وہ پاک ہے. اور اس کے بعد اس کے قول میں یعنی الف لام فائدہ دیتا ہے حصر کا، یعنی یہ پانی جو ہے پاک ہے، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اس کے بعد بتایا گیا ہے جو میتہ ہے باہر کے حیوانوں کا وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اور بمیتتہ بتایا گیا ہے ما مات فیہ من دبہ مما لا یعیش الا فیہ، وہ جو اس میں مر جائے اور جو مرنے والا ہے وہ صرف سمندر میں رہنے والا ہو. اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یجب ان یکون الماء
الماء الرافع للحدث والمذیل للحبث ماء مطہر، یہ پانی کیا ہے؟ مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اور جواز ہے رکوب البحر، یعنی جو سواری کرنا ہے بحر کے جانور پر وہ جائز ہے، لیکن حج اور عمرہ و جہاد کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اختلاف الفقہاء ہے، علماء ہے، وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ خلاف العلماء، علماء کا اختلاف یعنی برعکس رائے، مخالفت جو ہے۔ ذہب الامام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے؟ گیا ہے الی اباحۃ السمک، سمک کہتے ہیں فیش مچھلی کے مباح ہونے کی طرف، بجمیع انواعہ، سب کے سب اقسام، یعنی مچھلی کے سب اقسام کیا ہے؟ حلال ہے۔ وحرم، اور حرام ہے، ما عداہ، اس کے علاوہ، مثل جو ہے کلب الماء، جو کتا ہے پانی کا، وخنزیرہ، خنزیر جو ہے، اور اسی طرح وثعبانہ، ثعبان یعنی سانپ، اس کا سانپ بھی کیا ہے؟ حلال نہیں ہے۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ، مما ہوا، جو ہو، علی صورت پر، حیوان البر، بر کے حیوانوں کے صورت پر ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ حلال نہیں۔ فإنہ لا یحل عندہ، اس کے ہاں حلال نہیں ہے، یعنی حنفیہ کے ہاں جو مچھلی ہے اس کے تمام اقسام حلال ہے، باقی سب کے سب حرام ہے۔ وذهب الامام احمد فی مشہور من مذہبہ، جو اس کے مذہب میں مشہور ہے، الی اباحۃ حیوان البحر کلہ، سب کے سب جتنے بھی بحر کے حیوانات ہیں وہ جائز ہے، مباح ہے۔ عدا، یہ مسوائے کیا ہے؟ الضفدع، ضفدع جو ہے وہ مینڈک کو کہتے ہیں۔ والحیہ، اور حیہ کیا ہے؟ وہ بھی سانپ کی قسم ہے، یا سانپ کو کہتے ہیں، یا سانپ کی جتنے بھی اقسام ہیں۔ اور اس کے بعد التماسع، التماسع جو ہے وہ کہتے ہیں مگرمچھ کو، گھڑیال کو۔ تو مگرمچھ اور سانپ اور مینڈک یہ کیا ہے؟ حرام ہے، مسوائے مطلب سے اس کے بعد استثناء آ گئی۔ فل ضفدع جو ہے وہ کیا ہے؟ مینڈک ہے۔ والحیہ جو ہے وہ سانپ یا اس کے اقسام، من المستحبات، یہ کیا ہے؟ حباست والوں میں سے ہے، گندگی والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا التِّمْسَاحُ، جو تمساح مگرمچھ ہے، فضو وہ ہے ناب، دانتوں والا ہے، یفترس بہ، وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ پاڑنے والا ہے، یعنی وہ اسے کاٹنے والا، پاڑنے والا ہے، تو اسی وجہ سے اس نے علت بھی بتا دی۔ لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ اور خنزیر چاہے سمندری ہو اور چاہے بری ہو یا بحری ہو، سب کے سب خنزیر کے جو اقسام یا صورت والے ہیں وہ کیا ہے؟ حرام ہے سب کے ہاں۔ اور اس کے بعد ہے وذهب الامامان، جو دو امام ہیں مالک و شافعی، وہ گئے ہیں الی اباحۃ جمیع حیوان البحر، یعنی جتنے بھی حیوانات بحر ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ جائز ہے، مباح ہے، بلا استثناء، اور اس نے کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور اس نے دلیل لیا ہے احل لکم صید البحر، کہ تمہارے لیے حلال ہے شکار بحر۔ تو یہاں پر سید سے انہوں نے مراد لیا ہے یراد بہ المصید، جس کا شکار کیا گیا ہو، یعنی جس کا شکار کیا گیا سمندر میں سے، وہ جتنے بھی ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اس میں بتایا گیا ہے احلت لنا میتتان، جو مردار ہے دو وہ حلال کیے گئے ہیں۔ اس ایک جو ہے الجراد، ٹڈی، ملاح پشتو میں بولتے ہیں، والحوت، اور وہ کیا ہے؟ السمک، یعنی مچھلی۔ تو اس حدیث سے امام ابو حنیفہ نے دلیل لیا ہے کہ صرف سمک جو ہے وہ بحر میں ہے، اور وہ مردار صرف کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ قید کر دیا یہاں، تو کہہ دیا کہ بحر مردار جائز ہے، لیکن کون سا بحر مردار؟ حوت، مچھلی۔ اور انہوں نے دلیل لیا ہے جو دو امام ہیں مالک اور شافعی، کہ سید البحر جو ہے بحر کا شکار، یعنی سید سے مراد کیا ہے؟ جس کا شکار کیا گیا ہو۔ یہاں پر یہ ہے المصید، مصید یعنی اسم المفعول ہے مصید، تو جس کا شکار کیا گیا ہو۔ اور آخر میں جو شارح ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، راجح یہ ہے کہ الحل
میتتہ کہ اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، تو جتنے بھی کیا ہے مردار ہے، بحر مردار، وہ سب کے سب حلال ہے۔ اب یہ ہو گئے علماء کا اختلاف اور اس کے دلائل۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں بہت زیادہ تفسیر ہو سکتی ہے، شرح ہو سکتی ہے، بہت سے مسائل اس سے اخذ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے مچھلی ہے وہ مردار ہے، اب کس طرح مردار ہے؟ تو احناف کے ہاں اس طرح ہے، یا جمہور کے ہاں شمار کر لیں کہ اگر وہ مچھلی جو ہے وہ باہر آ گئی خشکی پہ اور مر گئی تو تب حلال ہے، یا شکار کی وجہ سے شکار کر کے حاصل ہو گئی تو تب حلال ہے۔ خود مر گئی اپنی موت تو وہ کیا ہے حلال نہیں ہے۔ اور وہ ایک صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس سے وہ استدلال لیتے ہیں کہ جب بھی اس کو مردار پائے آپ بحر میں یعنی سمندر میں تو اس کو نہ کھائے۔ لیکن میں نے جو حدیث مکمل پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ اگر شکاری ہے اور شکار کر رہا ہے بر خشکی والا پرندہ ہے، جانور ہے، اس کو مطلب تیر سے مارا اور وہ گر گیا پانی میں تو تب نہ کھاؤ، کیونکہ وہ پانی میں مردار ہو گیا اور وہ تھا بر والا، خشکی والا تھا۔ اس حدیث سے میں نے یہ اخذ کیا ہے۔ باقی مزید آپ لوگ خود پڑھ بھی سکتے ہو اور اس میں تلاش کر سکتے ہو کہ کون سی رائے جو ہے وہ راجح ہے اور صحیح اور مناسب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے کہ حوت جو ہے سمک وہ حلال ہے، وہ سب کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ سب کے ہاں مچھلی کیا ہے حلال ہے۔ اور مزید اضافات اور جانوروں کے علاوہ جو بتایا گیا ہے وہ کچھ کے ہاں جائز ہے اور کچھ کے ہاں سب جائز ہے، لیکن حوت جو ہے وہ سب کے ہاں جائز ہے۔